الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم. کرم فرما شورا آفاق عالمی شخصیت حضرت مولانا مفتی ارشد فاروقی صاحب القاسمی، اسی طریقے سے سیمانچل کی عزت، آبرو، آن بان شان، اردو ادب کی زبان اور عربی کی الگ پہچان اور شناخت رکھنے والی شخصیت رفیق محترم حضرت مولانا عبدالمتین صاحب رحمانی، فاضل دارالعلوم دیوبند، خاص کر عزیز مکرم و محترم قاری ظفر اقبال مدنی، حضرت مولانا مفتی انصار صاحب القاسمی، حضرت مولانا مفتی عقیل صاحب عقیلین ثقیلین، آپ تمام حضرات ائمہ اور علماء کا بہت ممنون و مشکور کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جامعۃ القاسم کی آواز پر دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا. کبھی کبھی یہ بات دماغ سے پرے ہو جاتی ہے کہ ہم اور آپ کس کے لیے، کس کام کے لیے یہاں آئے ہیں. وہ سوچتے ہیں، لیکن اتفاق نہیں کی بلکہ حسن اتفاق یہ ہے کہ دو جوان فکر و نظر جب ایک جگہ جمع ہو جائے تو انقلابی صورت پیدا ہو سکتی ہے، اور اس کی مثال مفتی انصار قاری ظفر اقبال مدنی نے بھی پیش کیا ہے. یہ آپ لوگوں کا یہاں آنا، یہاں آپ کی شرکت اور مہمان مکرم کا یہاں ورود مسعود آپ تمام علماء ائمہ کے لیے سعادت ہے اور اس علاقے کے لیے برکت کا سامان ہے. حضرت مفتی صاحب کے تخیلات اور تفکرات جو واضح ہوئے، ان سے محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو ذمہ داری ہے، قرآن و حدیث نے جو ہم تمام لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں، ہم اس مسئلے میں کتنے کھڑے ہیں اور کتنے کمزور ہیں، اس کو محاسبے کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے. آپ کی اور ہماری جامعۃ القاسم نے شروع دن سے ہی جو پہل کی اس سلسلے میں آج وہ نمایاں طور پر آپ کے سامنے واضح ہے. تعلیم کے میدان میں ہو، ادب و تحقیق کے میدان میں ہو، فتویٰ اور قضاء کے میدان میں ہو، دارالعلوم دیوبند نے جہاں اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اسی راہ پر چل کر جامعۃ القاسم نے بھی اپنے لیے راہ متعین کی ہے. حضرات علماء اور ائمہ کرام، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ جو عنوان لگایا گیا علماء اور ائمہ کی ذمہ داریاں، قرآن کی جو میں آیت پڑھی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہمیں سمجھنا ہوگا کہ رسالت کا مقصد کیا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں جو پیغام رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، کیا ہم اس نہج پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا مسجد کے ممبر و محراب سے اصلاحی گفتگو ہو رہی ہے؟ اگر ہو رہی ہے تو لوگ کتنے عمل کر رہے ہیں؟ ابھی حضرت مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے جو مقتدی ہیں ان کا اتحیات صحیح ہے کہ نہیں، درود صحیح ہے کہ نہیں، یہ بنیادی بات ہے. اگر یہاں سے ہم قدم اٹھائیں گے تو ہر قدم پہ کامیابی ملے گی. اسی طریقے سے ہمارے معاشرے میں بہت ساری رسمی برائیاں، بیماریاں ہیں، تعلیم کے اعتبار سے بھی. ابھی حضرت مفتی صاحب نے کہا کہ اگر آپ چاہ لیں، اگر علاقے کے علماء اور ائمہ چاہ لیں، تو جس طریقے سے جامعۃ القاسم آج مرکز ہے، علمی اعتبار سے، عملی اور فکری اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے بھی جامعۃ القاسم اپنا نمایاں رول ادا کر سکتا ہے. ہم قاری ظفر اقبال مدنی صاحب اور مفتی انصار صاحب سے گزارش کریں گے کہ ایک ایسا پروگرام طے کیا جائے کہ کم سے کم 1 مہینہ ہمارے علاقے کے ائمہ اور علماء جو نورانی قاعدہ سے ابھی دور ہیں،
یا نورانی قاعدہ انہوں نے نہیں پڑھا ہے، پڑھا ہے تو لیکن پڑھانے کا انداز ان کو نہیں ملا ہے، 1 مہینے کا ٹریننگ یا تربیت کا جامعۃ القاسم کو متعین کرنا چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، جامعۃ القاسم اور ان کے ذمہ دار جہاں یہ کام کریں گے، مجھے امید قوی ہے انہیں آپ تمام کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ جامعۃ القاسم کی زبان بن جائیں، جامعۃ القاسم کی فکر بن جائیں، جامعۃ القاسم کی کردار کا ترجمان بن جائیں، پھر جا کر کوئی جامعۃ القاسم آپ کی آبرو آپ کی شان بن کے کوئی کھڑا ہوگا۔ آج علاقے میں بڑے ادارے نہیں ہیں، دوچریا ہے، ایک چریا ہے، چھوٹے چھوٹے ادارے کام کر رہے ہیں، اور کام بڑا ادارہ کر رہا ہو یا مکتب کر رہا ہو لیکن کام ہو رہا ہے۔ اگر آپ جامعۃ القاسم کے بنیاد میں پانی ڈالتے رہیں گے، یہ درخت تناور ہوگا، ہرا بھرا ہوگا، اور نہ صرف یہ کہ جامعۃ القاسم ضلع سپول کی نمائندگی کرتا ہے، آپ کو یقین ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو بہت زیادہ اس بات پہ اعتبار ہے کہ جامعۃ القاسم پورے ہندوستان کی نمائندگی آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر کر رہا ہے۔ حضرت مفتی محفوظ الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہ وصال پر ملال ایک زخم ہے جس کو نہیں بھرا جا سکتا، لیکن جو کوشش ان دو نوجوانوں کی طرف سے ہو رہا ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جامعۃ القاسم ایک طرف تو نورانی قاعدہ کا جو مسئلہ ہے تربیت کا یہ کرے، اور آپ سب میں گزارش کر رہا ہوں اپنا اوڑھنا بچھونا سونا چلنا پھرنا ایک حصہ جامعۃ القاسم کے لیے بنائیے۔ آج جامعۃ القاسم کو آپ کے دستے شفقت کی ضرورت ہے۔ مسجد کے ممبر و محراب سے جہاں تعلیم و تربیت کی گفتگو کریں، وہیں جامعۃ القاسم کے بھی ترجمان ہونے کی حیثیت سے ہم جامعۃ القاسم کے افکار کو، جامعۃ القاسم کے تعلیمات کو ہم لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جامعۃ القاسم میں جو بچہ عربی ششم کر لیتا ہے یا ہفتم کا جو معیار ہے یہاں کا، اس کے بعد ہندوستان کے مختلف بڑے یونیورسٹیوں میں اس کا ایڈمیشن ہوتا ہے۔ اگر آپ اس پیغام کو لوگوں میں دیں گے تو یہ کام یہ بھی ہوگا کہ ہمارے بچے جو اسکول اور کالجز میں جانے کے لیے پریشان رہتے ہیں ان کے لیے راہ ہموار ہوگی۔ اس کو پھیلانا ہوگا، اور اس کو پھیلانے میں آپ کا جتنا بڑا کردار ہوگا، آپ یقین جانیں ہمارے علاقے کے بچے اتنی ہی ترقی کریں گے۔ آج ہمارے بچے ڈاکٹر نہیں بن رہے، پروفیسر نہیں بن رہے، میڈیکل ہمارے بچے کمزور ہیں، بی پی ایس سی آئی پی ایس سی یو پی ایس سی جو تعلیم کا میدان ہے اس میں بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے ماں باپ تو بیچارہ مجہول ہے، علماء اور ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مسجد کا جو مقتدی ہے اس کا بیٹا کتنا ڈاکٹر بنا، کتنا پروفیسر بن سکتا ہے، کتنا گریجویٹ ہو سکتا ہے، کتنا آئی پی ایس یو پی ایس سی کے ایگزام میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور آپ ذرا معائنہ کرو، مطلب میں جلسوں میں کہتا ہوں لیکن ایک بات خاص ہے جو آج آپ کو کہہ رہا ہوں، اس کو پھیلا دیجئے ذرا سا۔ ہمارے برادران وطن بھنڈی کریلا دودھ مرچی کی سبزی کھا کر کے وہ آئی ایس آئی پی ایس بن رہا ہے، سائنٹسٹ بن رہا ہے، نہیں بن رہا ہے؟ ارے بولی بن رہا ہے نہیں بن رہا ہے؟ اور میرا بیٹا 1.5 کلو گوشت کھاتا ہے، 2.5 کلو مچھلی کھاتا ہے اور دن کے 11 بجے تک سوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہے؟ اس فکر کو لینا ہوگی۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا مقتدی کتنا پڑھا لکھا ہے اور آپ اس پر کتنی محنت کر سکتے ہیں تعلیمی اعتبار سے۔ اسی طریقے سے ہمارے بچوں میں جو تعلیمی رجحان کی کمی ہے اس کی وجہ والدین ہے، جو خود پڑھے لکھے نہیں ہیں تو بچوں کو کیا پڑھائیں گے؟ اب پڑھے لکھے لوگ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ایک ملاح کا بیٹا ہے، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے کہ ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنے، لیکن محنت کیا، پڑھنے کے زمانے میں اخبارات بیچے، اس سے جو پیسے کتابوں میں لگایا، ٹیوشن میں لگایا، آج اس سستے بلکتے ہندوستان کو کوئی اگر ملا میزائل مین کہہ لیجئے، ہندوستان کا سب سے بڑا سائنٹسٹ کہہ لیجئے تو ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ملتا ہے۔ ایک تو دوسرا یہ کہ کیسے ہوگا
اس کو چھوڑنا ہوگا, اس جملہ کو چھوڑنا ہوگا. کیسے ہوگا؟ اس پر محنت کرنے کے کیوں نہیں ہوگا؟ جب ہم یہ سوچ لیں گے کیوں نہیں ہوگا تو آپ کا کام آسان ہوگا. اور یہی ہے کہ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا؟ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا؟ جینے کی ترکیب نکالو, مر جانے سے کیا ہوگا؟ اس برے وقت میں, اس برے دور میں علماء اور ائمہ کو متحد کے ساتھ ساتھ اجتہاد کی بھی کوشش کر رہی ہے. کیا مطلب؟ کتاب لکھ دینا ہے؟ نہیں. اجتہاد کا مطلب یہ نہیں کوئی نئی چیز, نیا پیغام. جو اکابر علماء ان کا یہ کام کر رہے ہیں. آپ کم سے کم اس سلسلے میں یہ کوشش کیجئے کہ ہمارے مسجد کے اطراف میں جو مسلم آبادی ہے اس نوجوانوں کو آپ اپنا عاشق بنا لیجئے. خدا کی قسم ترقی قدم کو چھوڑیے. نوجوان لڑکوں کو آپ اپنا دوست بنا لیجئے. نوجوان مقتدی آپ تیار کر لیجئے. یہی آپ کے لیے پانی کا بھی انتظام کرے گا اور یہی آپ کے لیے کپڑے کا بھی انتظام کرے گا. ہم نوجوان بچوں سے کٹے ہوئے ہیں, ان کو ترغیبات علوم نبویہ سے روشناس نہیں کرا رہے ہیں, جس کی وجہ ہے کہ ہمارے بچے موبائل میں لگے ہوئے ہیں. جن بچوں کے ہاتھ میں کتابیں ہونی چاہیے تھی, میں نے بتایا آپ کو, غیر مسلم کا بچہ 4:30 بجے رات میں اٹھ جاتا ہے اور وہ سڑکوں پہ دوڑتا ہے, داروغہ بنتا ہے, انسپکٹر بنتا ہے, پولیس میں جاتا ہے. ہمارا بچہ 11 بجے دن تک سوتا ہے. یہ آپ کی بھی ماں باپ کو ذکر مت کیجیے. آپ اگر گاؤں میں امام ہے, گاؤں میں عالم کی حیثیت سے ہیں, تو اس کے والدین سے بڑی ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ کے محلے کا بیٹا صبح کس ٹائم اٹھ رہا ہے اور کیا کام کر رہا ہے. اس پہ جیسے آپ اپنی اولاد پہ نگاہ رکھتے ہیں, اسی طریقے سے آپ کی دینی, سماجی اور خاص کر کے اس ملک کی ذمہ داری ہے, ملکی ذمہ داری ہے. آپ اپنے مقتدی کے بچوں پر سخت نگاہ رکھیے, یہ کب جاگتا ہے اور کب سوتا ہے, اور وقتاً فوقتاً اس کی اصلاح کرتے رہیں. یہ انشاءاللہ کریں گے کہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تیسری بات اور آخری بات, جیسا کہ میں نے کہا کہ جامعۃ القاسم نے ابھی ایک پروگرام طے کیا, آپ کو زحمت دی, اور جس کو ہم زحمت سمجھ رہے ہیں یہ میرے لیے زحمت ہے, مان لیجئے, لیکن اپنی نسل کے لیے برکت کا سامان ہے. ہم یہاں سے ایک فکر لے کر کے جائیں کہ جو پیغام یہاں سے دیا جائے, آج ہی نہیں, کسی بھی وقت, کسی بھی ٹائم, ایک فون پر. اور میں تو یہ کہتا ہوں جو لوگ یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ کیا نام حافظ صدام ہے, یہ لوگ موبائل سے جڑا ہوا ہے, آپ ایک گروپ بنائیے, جامعۃ القاسم کا ایک مضبوط گروپ ہو, اور علماء کا گروپ ہو, ائمہ کا گروپ ہو. جب بھی کوئی ضرورت پڑے گروپ میں ڈالیے, اور تو فحش گفتگو نہ ہو, عربی بات ہو, ضرورت حالات پر تبصرہ ہو, اور کس طریقے سے ہم اپنے ماحول کو سمیٹ سکتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں, اس پر اگر آپ کام کریں گے تو بھی آپ انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں. 2 باتیں میں نے یہ عرض کی آپ سے. ایک تو یہ کہ اپنے مقتدی پر اپنی اولاد سے زیادہ نگاہ رکھیے. کیوں نہیں فجر میں اٹھ رہا ہے, یا فجر سے پہلے اٹھ کے کیوں نہیں دوڑ رہا ہے. آپ اپنے مقتدی, جو بیٹا آپ کے علاقے کا انٹر پاس کیا, میٹرک پاس کیا, آپ یہ مت سمجھے کہ بس ہو گیا. راستے ہیں, بہت سارے گروپس ہیں, بہت سارے جو تنظیم ہیں جو اس سلسلے میں آپ کے نسل کے لیے کام کر رہے ہیں. اگر آپ کا بیٹا میٹرک پاس ہو گیا, آپ کا بیٹا انٹر پاس ہو گیا فرسٹ ڈویژن سے, اور ابھی نئے تازہ رپورٹ میں یہ آئی خبر کہ اگر سیکنڈ ڈویژن بھی ہے آپ کا بیٹا انٹر میں یا میٹرک میں, اور وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے, میں بہار سرکار کی بات نہیں کر رہا ہوں اور نہ ہی کیندر سرکار کی, ایسے ملی فلاحی ادارے ہیں. اگر آپ کا بیٹا میٹرک پاس کیا فرسٹ کلاس سے, انٹر پاس کیا فرسٹ کلاس سے, تو آنے والے تعلیم کا جو اس کا وقت ہے, آگے کی تعلیم کا جو انتظام ہے, وہ تنظیمات کرنے کو تیار ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھائیے, آگے بڑھائیے, اس کی فہرست بنائیے, اور جو لوگ اس سلسلے سے جڑے ہیں ان سے جڑ جائیے. اور وہ بنیاد ہے جامعۃ القاسم. اگر یہاں جڑیں گے تو انشاءاللہ سارے راستے کھلیں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سماج میں جتنی برائیاں ہیں ہم علماء ائمہ کے ذریعے سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور خاص کر میں ایک بار اور پھر گزارش کروں آپ سے کہ آپ کے پیچھے جو نماز پڑھ رہا ہے
اس کی نماز درست ہے کہ نہیں، وضو کے فرائض اس کو معلوم ہے کہ نہیں، اور شادی بیاہ میں جو رسم و رواج ہے اس کے خلاف بھی مضبوط تحریک چلا۔ ہم ارریہ جاتے ہیں، کشن گنج جاتے ہیں، مظفر پور جاتے ہیں، میں نے وہاں محسوس کیا، وہاں 2-3 مولانا ہے جو پورے ارریہ ضلع پر الحمدللہ ان کی اتنی گرفت ہے، اگر کہہ دے مولوی تم کو نکاح نہیں پڑھانا ہے، ڈی جے جا رہا ہے، ایک بھی مولوی شادی میں شرکت نہیں کرتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہاں سے فتویٰ بھی اگر مفتی انصار صاحب لکھ کر کے دے دیں اپنے علماء اور ائمہ کو کہ ڈی جے والی شادی میں شرکت نہ کریں، تو ہماری یہ سوچ ہوگی کہ ارے باپ 3500 روپیہ جا رہا ہے، 5100 روپیہ جا رہا ہے، میرے دوست اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے۔ اگر جامعۃ القاسم آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ شادی کے خلاف، ڈی جے کے خلاف ہمیں تحریک چلانی ہے، ہمیں کھڑا ہونا ہے۔ جامعۃ القاسم آپ کو آواز دیا کہ متحد ہو کر نورانی قاعدہ کی تربیت کے لیے 1 مہینہ کا کورس کرنے آ جاؤ، تو آپ کو اپنے علاقے سے علماء، ائمہ اور طلبہ کو بھیجنا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔